अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोयटा का दौरा किया और लवाहिकीन से बात करते हुए उन्होंने इसको अज़्म को दोहराया कि जो भी मुतालबात हैं वो हुकूमत पूरे करेगी और तमाम वादे हैं वो पूरे होंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने तमाम चीज़ें लिख कर दी हुई हैं, अब इससे इनराफ मुमकिन नहीं है। अमन और अमान के हवाले से भी वज़ीर आज़म ने मुलाकातें की, गवर्नर, वज़ीर आला और कोर कमांडर से भी मिले और ये जो सानिया मश था इसके हवाले से और उनकी जो परपेट्रेटर्स हैं उनकी सरकोबी के लिए भी उन्होंने कहा कि ये हम करेंगे और जल्द अज जल्द करेंगे। आज के प्रोग्राम में इस इशू पे भी बात करेंगे, साथ ही साथ पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में भी बात होगी। जो हुकूमत हैं कि मईशत में अब बेहतरी आ रही है, किस हद तक दुरुस्त हैं, आज के इनसाइट पे इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे अकील करीम डेडी साहब, एक चेयरमैन हैं AKD ग्रुप के, मारूफ कारोबारी शख्सियत हैं। अनवारुल हक काकर सेनेटर हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक़ है, वो भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। और आखिर में सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सहाफ़ी हैं और सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, यूट्यूबर भी हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आगाज़ गुफ्तगू होगा अकील करीम डेडी साहब से। अकील साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। अकील भाई, अभी यानी पहले हम देख रहे थे कि PDM की मूवमेंट थी, अपोजिशन थी, सड़कों पे थी, उसके बाद ये सानिया मच हो गया। जो गवर्नमेंट की हैंडलिंग है, अब ज़ाहिर बात है इकॉनमी अपनी जगह पे, लेकिन ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता है जब खबरें होती है, न्यूज़ फ्लो होता है। तो जो हैंडलिंग थी गवर्नमेंट की इस सारे सिचुएशन की, तो वो क्या बेहतर थी? आप कैसे वैल्यूएट करते हैं इसको? देखें, मेरा अपना जो ख्याल है ना कि हमें पहली बात समझनी है कि ये मुल्क जब भी परफॉर्म करने लगता है इसके खिलाफ कोई ना कोई साजिश हो जाती है। PDM मेरा ख्याल है कोई टाइम नहीं है, ये टाइम है इस वक्त लोगों की मदद करें। मदद किस करेगा? कोविड की वजह से लोग परेशान हैं, उनकी आप मदद करें और बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। जो एक्सीडेंट हुआ है उसकी तो हर आदमी अफसोस कर रहा है कि ये वाकई नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या आप समझते हैं बलूचिस्तान इतना सेफ है? पिछले दिनों इसी जगह पे 14 FC के बंदे मारे गए, शहीद हुए। तो आप ये सोचें कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं, तो ये जाहिर बात है ना, कोई पीछे तो है ना। इंडिया की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान को किसी भी सूरत में नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि उसको ये फील होने लगा है कि इंडिया दिन ब दिन कमजोर हो रहा है, पाकिस्तान दिन ब दिन मजबूत होता है। तो हमें सबको एक बात सोचनी है कि ये मुल्क हमारा अपना है। हम जो भी बात करें मुल्क के अगेंस्ट ना करें। बाकी ठीक है, इख्तिलाफ होना कोई बुरी बात नहीं है, सियासतदान आपस में इख्तिलाफ हरा सकते हैं, लेकिन इसको कूल डाउन करने की जरूरत है। गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है, अपोजिशन की भी जिम्मेदारी बनती है और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की जिम्मेदारी बनती है कि सिचुएशन को बिगड़ने ना दें। और यही इकोनॉमी की बेहतरी के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब और ये इकोनॉमी की बेहतरी और आपके मुल्क की बेहतरी के लिए बेहतरी है। दुनिया में आप लोग पहले से बेहतर कंडीशन में, अब दुनिया में पाकिस्तानियों को कोई उस तरह नहीं देखता जैसे पहले देखता था। अब सिचुएशन स्लाइटली बेहतर हुई है। अच्छा अकील भाई, ये जो बेहतरी है ना जो आप कह रहे हैं, इस पे मैं ज़रा बात भी करना चाह रहा था कि अभी जो हम लोगों ने देखा है कि दिसंबर में कोई फिगर्स बेहतर हुए हैं, इकोनॉमी ज़रा चलनी शुरू हुई है, तो इंपोर्ट हमारी फिर बढ़ गई है, 5 बिलियन तक इंपोर्ट हो गई है, 19 महीनों के हाईएस्ट हो गई है। तो क्या इससे कोई घबराने की बात है? ट्रेड गैप फिर बढ़ना शुरू हो गया है। ये हुकूमत कहती थी करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट सब चीज़ें रोक दी थी इन्होंने, अब ये हो गया, तो ये मैनेजेबल है चीज़? बढ़ रही है उसकी वजह सुन ले। आपके मुल्क में हमने जो इस वक्त नई ब्रांड की गाड़ियां आ रही हैं और वो इंपोर्ट हो रही है, उनकी फैक्ट्री अभी लगी नहीं, ठीक है, एक तो ये बात है। दूसरा, आपको व्हीट इंपोर्ट करनी पड़ी। तीसरा, आपको शुगर इंपोर्ट करनी पड़ी। तो ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर गवर्नमेंट को काम करने की जरूरत है और गवर्नमेंट काम कर रही है। यकीन है, गवर्नमेंट मुसलसल मीटिंग कर रही है और ये वजह से आपके इंपोर्ट के नंबर बढ़ेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम फर्दर जो गवर्नमेंट व्हीट मंगवाने की बात कर रही है, ये टाइम सही नहीं है, मंगवाना नहीं चाहिए, क्योंकि फेब एंड में तो आपकी सिंध की व्हीट आ जाएगी और गवर्नमेंट के पास अभी भी रिजर्व में कोई 7 महीने की व्हीट पड़ी हुई है। उनको चाहिए कि वो जो जितना कोटा दे रहे हैं उससे डबल कर दें, ताकि ये शॉर्टेज वैसे ही कम हो जाए और वैसे भी इन्फ्लेशन के नंबर स्लाइटली नीचे आए। अगर देखें, शुगर की प्राइस बढ़ना पाकिस्तानियों को इम्पैक्ट नहीं करता, व्हीट की प्राइस बढ़ना इम्पैक्ट करता है।
جی بالکل. اچھا عقیل صاحب اب تھوڑا سا آ جاتے ہیں کہ جو ہمارا جو بیرومیٹر ہوتا ہے، ایک تصویر جو آپ کو آ جاتی ہے معیشت کی، وہ اسٹاک مارکیٹ سے آ جاتی ہے. آپ کا بھی اسٹاک مارکیٹ میں طویل ایک سفر ہے، آپ نے اسٹاک مارکیٹ کا اتار چڑھاؤ بھی دیکھا ہوا ہے. 2021 کیسا رہے گا اسٹاک مارکیٹ کے لیے، تیزی یا مندی؟ دیکھیں 2021 کا اسٹارٹ ہوتے ہی کیونکہ مارکیٹ میں تیزی ہم نے دیکھی ہے، اور اس کی وجوہات ہے کیونکہ دنیا میں کوموڈیٹیز کی پرائس بڑھ گئی ہے اور لوگوں کے پاس جو انوینٹری ہے اس کا گین آنا شروع ہو جائے گا، اور وہ گین اچھا خاصا آتا ہے کیونکہ جو بھی کمپنی ہوتی ہے، کسی کے پاس اسٹیل پڑا ہوا ہے، کسی کے پاس پلاسٹک پڑا ہوا ہے، کسی کے پاس اور رو میٹیریل پڑا ہوا ہے، تو اس کی پرائس ورلڈ وائڈ 30 سے لے کے 40% بڑھی، اور وہ انوینٹری گین آئے گا. دوسرا ہمارے یہاں بزنس ایکٹیویٹیز بڑی ہے، ہمارے یہاں ایکسپینشن کافی ہو رہا ہے، پھر بینکوں کے ڈپازٹ بھی بڑھے ہیں. تو یہ 2021 تو میں سمجھتا ہوں ایکویٹی مارکیٹ کا بیسٹ ایئر ہم کہہ سکتے ہوگا. اور پھر اچھا IPP یہ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں عقیل بھائی کہ یعنی بیسٹ ایئر آپ کہہ رہے ہیں 2021 اسٹاک مارکیٹ کے لیے. لیکن اب اس کا جو کرٹیسزم ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ سٹے کی مارکیٹ ہے اور آرٹیفیشلی ہوتا ہے، جو شیئرز چلتے ہیں وہ فنڈامنٹلز کے علاوہ چلتے ہیں. اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے لوگوں کو تھوڑا ایک بات سمجھنا ہوگا، جس کی جو سمجھ ہو نا وہ بات کرے، باقی نہ کرے، کیونکہ انویسٹر کو غلط راستے پہ ہم ڈالتے ہیں. ہماری مارکیٹ دنیا کی سب سے اچھی مارکیٹ ہے اور سب سے سستی مارکیٹ ہے. ایکویٹی مارکیٹ میں اگر ایک کمپنی کے شیئرز جو اس وقت ٹریڈ کر رہا ہے، میں جیسے نسات مل کی میں کہتا ہوں، تو نسات مل کا جو پورٹ فولیو ہے اس کی 150 روپے ویلیو ہے، شیئر کی اسٹاک کی پرائز 115 روپے ہے. باقی اگر آپ اس کی ٹیکسٹائل مل کو اٹھا کے دیکھیں، اسٹیٹ آف دا آرٹ مل ہے. تو میں سمجھتا ہوں لوگ شاید ہمارے صحیح طرح اسٹڈی نہیں کرتے. ہماری اکویٹی مارکیٹ یہاں سے میں سمجھتا ہوں کافی بڑھ سکتی ہے، اور کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ 70 سے 80% بڑھ جائے، یہ بھی بڑی بات نہیں ہوگی، بلکہ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ بہتر ہو. تو یہ میں سمجھتا ہوں لوگوں کو جو بات کرنی چاہیے فگر سے کرے کہ بھائی کیوں مہنگی ہے، کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ یہاں سے زیادہ نہیں بڑھ سکتی یا یہاں سے گر سکتی. اس طرح کی باتیں ان لوگوں کو کرنا چاہیے جن کو مارکیٹ کی سمجھ ہو. اچھا اب یہ جو آپ نے اگزامپل بھی دی ہے تو یہ ایک ایز ایگزامپل ہی دی ہے، یہ نہ ہو کہ لوگ آپ کی بات کہنے پہ سارے شیئر ہی بائی کرنا شروع ہو جائیں. تو یہ ایک سمجھانے کے لیے آپ نے دی ہے. ویلیو بائی ضرور بنتی ہے. ہمارے یہاں جتنی بریک اپ ویلیو ہے، بریک اپ ویلیو میں کم ریٹ پہ اگر شیئرز ملتا ہے تو پھر اس میں تو آپ کو اسٹڈی کرنے میں 1 گھنٹہ لگے گا. آپ بیلنس شیٹ لے لیں اور اس کو چیک کر لیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ روپے کا نوٹ اگر اٹھانے میں مل رہا ہے تو آپ خرید کے نقصان میں تو نہیں رہ سکتے. جی اچھا عقیل صاحب اب یہاں پہ جو چیزیں ہیں، ایک تو یہ اسٹاک مارکیٹ کی بھی بات ہو گئی، چیزیں ہو گئی. اب حکومت کی بڑی توجہ ہے، بڑا وہ لے کر چل رہی ہے دل سے کنسٹرکشن انڈسٹری کو. اب باقی انڈسٹریز ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں، خالی کنسٹرکشن پہ اتنا فوکس، اتنے پیکیجز، اتنی مراد دینا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا یہی حل ہے یا باقی سیکٹرز کو بھی کرنا چاہیے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی گورنمنٹ نے سبسڈی تو نہیں دی ہے. سبسڈی تو لو ہاؤسنگ کو دی گئی ہے، جو میں سمجھتا ہوں ان کا حق بنتا ہے، کیونکہ پاکستان میں پہلے کسی نے غریبوں کے لیے پالیسی نہیں بنائی. تو لو ہاؤسنگ پہ جو گورنمنٹ سبسڈی 3 لاکھ روپے مکان کی دے رہی ہے تو وہ تو بڑی فیئر سبسڈی ہے. اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی جگہوں پہ سبسڈی نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں سبسڈی کہاں کہاں ہے. الیکٹرک پہ ابھی بھی سبسڈی ہے، آپ فرٹیلائزر پہ ابھی بھی سبسڈی ہے، ڈیپ پہ ابھی بھی سبسڈی ہے، پاور میں ابھی بھی سبسڈی ہے، IPP کو آپ ابھی بھی کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں، اور آپ آٹو سیکٹر پہ ابھی بھی لوکل مینوفیکچر کو بہت بڑے ریلیف دیے گئے، بہت بڑے ایڈوانٹیج دیے گئے. تو یہ نہیں کہہ سکتے ہاؤسنگ سیکٹر کو اگنور کیا گیا تھا. اور ہاؤسنگ سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے جو پورے پاکستان کی انڈسٹری کو لے کے چلتا ہے، اور اسی کی وجہ سے جاب کریشن بڑھتی ہے، انڈسٹری میں جاب ملتی ہے، پھر اسٹیل سیمنٹ آپ کا بکتا ہے. تو یہ تو پورے پاکستان کو چلانے والی انڈسٹری ہے. اور ابھی گورنمنٹ نے کوئی سبسڈی تو نہیں دی ہے، گورنمنٹ نے کچھ ریلیکسیشن دی ہے کہ ہاں آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ پیسہ آپ کے پاس کہاں آیا، لیکن اس کے لیے ٹائم بتا دیا گیا ہے. پھر گورنمنٹ نے فکس ٹیکس کے حوالے سے کہا ہے کہ اتنے ٹائم کے دوران ہم فکس ٹیکس کو لے کے چلیں گے. لیکن ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ سبسڈی کوئی نہیں دی ہے. میں جہاں تک سمجھتا ہوں، اگر آپ کی نالج میں ہے تو آپ بتائیں کوئی ایسی سبسڈی ہے.
ٹھیک ہے. اچھا عقیل صاحب، اب آ جاتے ہیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. یہ جو بیرون ملک سرمایہ کاری ہے، یہ خواب ہی لگتا ہے ہمیں کہ پاکستان میں کب آئے گا وہ دن جب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی. ہم دیکھیں گے مشرف اور شوکت عزیز دور میں یہ شروع ہوا تھا، اس کے بعد سے تو بالکل ختم ہو گیا. وہ وقت کب آئے گا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، پاکستان میں ہوتا یہ تھا کہ روپی کا اوور ویلیو ہوتا تھا. جب کنٹری میں روپی اوور ویلیو ہوتا تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے چانس کم ہو جاتے ہیں. اب یہ گورنمنٹ نے ایک اچھا کام کیا ہے کہ آپ کے روپی کو انڈر ویلیو رکھا ہوا ہے، اوور ویلیو سے ہٹا دیا ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ریمیٹنس بھی بڑھنے شروع ہوئے ہیں. اب ہم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی ہوتا ہوا دیکھیں گے، بڑھتی بھی دیکھیں گے. تو یہ سال آپ کا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے بہتر سال ہوگا، کیونکہ پاکستان میں بڑی زیادہ زبردست قسم کی ڈیمانڈ نکلی ہوئی ہے. آپ کے سارے سیکٹر پرفارم کر رہے ہیں. آپ کا آٹو سیکٹر چل رہا ہے، آپ کا سیمنٹ چل رہا ہے، اسٹیل چل رہا ہے، آپ کا وہ کیمیکل چل رہا ہے، آپ کا کمپوزٹ، اسپیننگ. ایون اسپیننگ میں تو مال تیار مل ہی نہیں رہا لوگوں کو. تو کوئی ایک ایسا سیکٹر نہیں ہے جو چل نہ رہا ہو. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے پاس سرپلس الیکٹرکسٹی بھی ہے، تو یہ ایڈوانٹیج بھی پاکستان کو ہے. تو آنے والے دنوں میں پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوتی ہوئی بھی دیکھیں گے اور بڑھتی ہوئی بھی دیکھیں گے. یہ تو بڑی خوشائند خبر ہوگی. انڈسٹری جی، تو بڑی اچھی خوشخبری آپ سنا رہے ہیں اگر اس طرح ہو جائے. ساتھ ہی ساتھ یہ مناسب موقع نہیں ہے کہ جو ہم نے اصلاحات کا وعدہ کیا ہوا تھا، ریفارمز کا وعدہ کیا ہوا تھا، جو ہماری لاس میکنگ انٹیٹیز ہیں، جو سرکاری ادارے ہیں جو نقصان میں ہیں، پی آئی اے، اسٹیل مل، ایک طویل فہرست ہے، اور اس کے بعد ایف بی آر کی ریفارمز اور باقی جو ادارہ جاتی اصلاحات تھیں، وہ کرنے کا ٹائم ہے یا نہیں؟ دیکھیں، ٹائم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ریفارمز کرنا اچھی بات ہے اور ریفارمز کرنے بھی چاہیے، لیکن جو ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے، پولیس ریفارمز کی سب سے پہلے ضرورت ہے، کیونکہ پبلک سب سے زیادہ یہاں ہرٹ ہوتی ہے. اس کے بعد جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈسٹری جو آپ کی اس وقت پرفارم نہیں کر رہی ہے، جیسے اسٹیل مل ہے یا پی آئی اے وغیرہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہاں بھی ظاہری بات ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو آپ کچھ کریں گے نا. اب اٹھا کے اونے پونے اگر آپ بولو کہ ہم یہ بھیج دیں تو یہ مناسب نہیں ہے. آلریڈی پہلے ہم یہ ڈیسیزن لے چکے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں نیگیٹو امپیکٹ بھی پڑتا ہے، پھر اسکینڈل بھی بنتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو اونے پونے کوئی چیز اپنی نہیں بیچنی چاہیے. اب میں مثال دیتا ہوں آپ کو، او جی ڈی سی. اب یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے شیئرز بیچ دیں مارکیٹ میں. بھائی کیوں بیچ دیں؟ 150 پونے 200 روپے، پونے 200 روپے اس کی بریک اپ ویلیو ہے. پونے 200 روپے بریک اپ ویلیو کا شیئر آپ 70-80 روپے میں بیچنے نکلتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں گورنمنٹ اس وقت فوکس یہ کرے کہ پاکستان میں جس طریقے سے انڈسٹریلائزیشن بڑھ رہی ہے، جس طریقے سے پاکستان میں ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، جس طریقے سے پاکستان میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے، یہ تھوڑا ٹائم اسی کو فوکس کرے. اور پھر جب پیسہ آنا شروع ہو جائے گا تو اس کے بعد جب آپ اپنے یونٹ نکالیں گے تو آپ کو اچھی ویلیویشن ملے گی. میں یہ سمجھتا ہوں پہلے سب کی ویلیو بنانے کی ضرورت ہے، اس کے بعد ویلیو کریٹ کریں. تو یہ بہت ضروری ہے. یہ اونے پونے اگر ہم چیزیں بیچ دیتے ہیں تو یہ ملک کا نقصان ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی صورت میں. اور یہ بڑا امپورٹنٹ بات کی عقیل کریم ڈیڈی صاحب نے، اور اسی نوٹ پہ اجازت چاہیں گے کہ جو بھی سیٹس ہیں ان کو بنائیں، بلڈ اپ کریں، اور ایک مناسب موقع ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. عقیل کریم ڈیڈی ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے بڑے بلش تھے. انہوں نے کہا کہ دعویٰ بھی کیا کہ اسٹاک مارکیٹ کے لیے 2021 کا سال کافی بہتر بھی ہو سکتا ہے. کہتے ہیں کہ بیسٹ سال بھی ہو سکتا ہے. اب پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر انوار الحق کاکڑ. بلوچستان سے ان کا تعلق ہے. بڑے متحرک رہنما ہیں، اور جو نئی لیڈرشپ کی ایک پود آئی ہے اس میں یہ سر فہرست ہیں، بڑے نمایاں ہیں. کاکڑ صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام، تھینک یو جی. کاکڑ صاحب، اب یہ جو ہم نے سین دیکھے ہیں گزشتہ ایک ہفتے میں، ہماری ہزارہ برادری ہے، بڑے خفا بھی تھے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. اس سے پہلے بھی 2013 میں بھی، اور اس کے بعد پچھلے 15-20 سال سے یہ ہو رہا ہے. تو یہ جو بلوچستان گورنمنٹ ہے، آپ کی پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اس کی ساری صورتحال کی ہینڈلنگ کیسی تھی، اور جو وفاق کا رسپانس تھا، کیا آپ مطمئن ہیں؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں جی، پچھلے 2 سال سے جب سے ہماری 2-2.5 سال کے لگ بھگ جو ہماری حکومت ہے، اس میں 2019 میں خصوصی طور پر اگر ہزارہ ٹارگٹ کلنگ یا ایلیمنیشن کی بات کی جائے تو انتہائی کم تعداد رہی 2019 میں. الحمدللہ ہوئی ہے، لیکن کم تعداد میں ہوئی ہے. کوئی 15 افراد غالباً مختلف ٹارگٹ کلنگ کے مختلف واقعات میں ان کی شہادتیں ہوئی ہیں.
اس کے بعد 2020 میں ایک بھی شہادت نہیں ہوئی اور بدقسمتی سے 2021 کے اوائل میں یہ اتنا بڑا المناک واقعہ ہوا۔ کیا ہیومن لائف جو ہے ان کو نمبرز میں میجر کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، لیکن جب آپ ٹیررزم کے انڈیکس کو دیکھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو ایک پروڈنٹ رسپانس دیتے ہیں تو ظاہر ہے آپ اپورڈ ٹریجیکٹری کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو اگر ڈاؤن ورڈ آ رہی ہو تو اس کو بھی یعنی اس پہ ہے۔ لیکن کاکڑ صاحب یہاں پہ ایک سوال بڑا کلیئر ہے، ایک بالکل EU ڈیسنفو لیب کے بعد انڈیا کی جو ان کے جو مودی نے اعلان کیا ہوا ہے کہ بلوچستان پہ انہوں نے کرنا ہے، گڑبڑ بھی کر رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ دشمن کی تمام سازشوں کا مرکز اور محور بلوچستان ہے، سی پیک کو بھی ٹارگٹ کرنا ہے، پاکستان کی ترقی ہے بلوچستان کی ترقی سے مشروط ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ دشمن اپنی چال کر رہا ہے، ہمارا رسپانس کیا ہے، ہماری کاؤنٹر اسٹریٹجی اور اس کو جو ان کا آفینسو ہے اس کا کیا ہم لوگ جواب دے رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اس کے دو آسپیکٹس ہیں۔ ایک آسپیکٹ جو ہے کہ آپ جو لوگ استعمال ہو رہے ہیں ان کے خلاف ایک ایفیکٹو انٹیلیجنس پلاننگ ہو جس میں ان کو کائنیٹک رسپانسز جائیں، ان کو ٹینجبل رسپانسز جائیں، وہ یا تو کورٹس کے ذریعے انصاف کے تقاضے پورے ہوں وہاں تک پہنچے اور جسٹس شوڈ بی اسٹیبلشڈ، اور بہت ساروں کے خلاف آپریشنز ہوتے ہیں اور آپریشنز میں بھی ان کی ایلیمینیشن ہوتی ہے۔ یہ وہ دو پروسیسز ہیں جس کو مزید افیکٹو کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا اور ایکولی اہم آسپیکٹ جو اس کا ہے وہ نیریٹو کے فرنٹ پہ ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ابھی تک کرٹیکل ہیں اور وہ ڈومیسٹکلی بھی شاید اس پہ ایک لارج بیس کنسنسس نہیں بن رہا کہ جی کیوں آپ بار بار ہندوستان کا ذکر کرتے ہیں، ہندوستان کا ذکر کرنے سے کیا ہوگا۔ دیکھیں، جو لوگ ان کو فائنانس کرتے ہیں، ان کی لاجسٹک سپورٹ کرتے ہیں، وہ ایک پوری ریاست ہے، اور اگر اس ریاست کو آپ کمیٹی آف نیشنز میں بار بار نیمنگ اور شیمنگ نہیں کریں گے تو کیسے ریبیوک ہوں گے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ حکومت کی کرٹیسزم میں ہندوستان کی وکالت کیوں شروع کر دیتے ہیں۔ آپ حکومت پہ بھی نکتہ چینی کریں، جو ایفیکٹو ٹینجبل رسپانسز اس نے دینے ہیں ان میں جہاں جہاں کمیاں ہیں اس کو بڑھانا چاہیے، ریسورس کی کمی ہے، پلاننگ کی کمی ہے۔ اب تو یہ بالکل کلیئر ہو گیا نا، بلیک اینڈ وائٹ میں آ گیا ہے، اب تو پورے پروفز آ گئے ہیں، پوری منی ٹریل ہے وہ بھی اسٹیبلش ہو گئی ہے، سری واستو ورک نیٹ ورک ہے وہ آ گئے، اور بڑا یہ اب تو ہر چیز کلیئر ہو گئی ہے۔ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں ایک سیکشن آف سوسائٹی ایسی ہے آج بھی جو یہ کہتی ہے کہ جی آپ کیوں ہندوستان کا نام لیتے ہیں۔ ہمیں ہر فورم پہ لینا چاہیے، تواتر کے ساتھ لینا چاہیے، بار بار لینا چاہیے، ڈومیسٹک آڈینس کے سامنے لینا چاہیے، انٹرنیشنل آڈینس کے سامنے لینا چاہیے، اور ڈپلومیٹک کور کے لوگوں کو بلانا چاہیے۔ ڈوسیئر جس طرح لاسٹ ٹائم DGISPR اور فارن منسٹر صاحب نے ایک پیش کیا تھا، اس کی فردر سرکولیشن کی جانی چاہیے۔ ڈیجیٹل سپیس میں ان باتوں کو رکھنا چاہیے جس میں جتنے بھی سوشل میڈیا ٹولز ہمارے پاس ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو باہمی اتفاق ہے اور یونائٹڈ فرنٹ ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب میرا جو اب نیکسٹ کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ دیدہ دلیری چیک کریں کہ مچ میں آ کر پکڑا، پہلے کڈنیپ کیا، پھر کس بے رحمی سے، کچھ ویڈیوز بھی آئی ہیں انتہائی بے رحمی سے جس طرح انہوں نے کارروائی کی ہے، اور کیا DPO اور DC کو ہٹانے سے کیا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا؟ ہمیں اس فرنٹ پہ بھی تو دیکھنا پڑے گا، اتنا مارجن اور روم کیوں دیا کہ وہ دندناتے ہوئے آتے ہیں اور اس طرح کی کارروائی کرتے ہیں؟ ان کو پکڑنا ہوگا، جب تک سرکوبی نہیں ہوگی انصاف پورا نہیں ہوگا۔ کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کی جو پرائیورٹی اس ایشو کی طرف اور چیف منسٹر کی اور جتنے بھی سیکیورٹی کے دوسرے سٹیک ہولڈرز تھے، تمام کا تمام فوکس اس بات پہ ہی رہا کہ ان کو ایفیکٹو رسپانس کیسے دینا ہے۔ DPO اور DC کی جو معطلی سسپینشن ہے وہ بنیادی طور پہ ضلع کے جو انتظامی امور ہیں وہ سویلین آرم میں یہ دو افراد ایسے ہیں جو کہ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، تو امیڈیٹلی ان کو اسی لیے ریموو کیا گیا۔ باقی اگر کہیں اور بھی غفلت پائی گئی تو میرے خیال میں ہیڈز وڈ رول آن، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پلاننگ کا فیز ہے، میں اتنا آپ کو بتا سکتا ہوں وہ 24/7 اس پہ کام چل رہا ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے، میں کوئی ٹائم لائن نہیں دے رہا ہوں، ہمیں اس کے ریزلٹس بہت جلد سامنے آ جائیں گے، اور یہ جو ٹیررسٹ ہیں یہ رن پہ ہوں گے، یہ آرام سے بیٹھ کے ان کو فردر اٹیکس اور پلاننگ کی
अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे इंशाल्लाह। अच्छा काकर साहब, अब जो भी है, जो भी इस तरह की मूवमेंट होती है, अब अफगानिस्तान है, कुलभूषण आया ईरान से, हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, मुसलमान मुल्क हैं दोनों, वहाँ से ये जिस तरह की इन्फिल्ट्रेशन है, अब हम लोग बाढ़ लगा रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे एक और जो क्वेश्चन आया, दाइश ने रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की। अब पाकिस्तान में इसका वजूद तो नहीं था, ये भी उधर से ही आए हैं, कर रहे हैं सारा। इस फ्रंट पे हम क्या कर रहे हैं? सॉरी, आपके क्वेश्चन को मैं नहीं समझा, दोबारा रिपीट करेंगे? जी, मेरा क्वेश्चन था कि जो अक्रॉस द बॉर्डर ये लोग आ रहे हैं, अभी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, दाइश ने, उसने कबूल की है, ये तो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं थी। अब इस तरह की बड़ी कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? देखिए जी, हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि दाइश या ISIS खुरासान के नाम से जो ये ऑपरेट करते हैं, इनकी फ़िज़िकल प्रेजेंस अफ़गानिस्तान में है, और यहाँ से भी हमारे कुछ लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, और उनकी चूँकि लोकल लिंकेजेस हैं, और ये जो इससे पहले के जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस थे, लश्कर जंगवी और उससे मुतल्लिका जितने लोग थे जो मजहबी शिदत पसंदीदी पे यकीन रखते थे, उनको एज अ फ्रेंचाइज ये इस्तेमाल करते हैं, उनको फाइनेंस करते हैं, उनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट करते हैं, और जब वो कोई इस किस्म का ऑन ग्राउंड टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं तो ये फ्रेंचाइज उनको पे बैक करती है और वो क्लेम्स लेते हैं। हमें इनकी जो ऑपरेशनल मैकेनिज़्म है उसकी अंडरस्टैंडिंग है। दाइश ख़ुद प्रेजेंट नहीं है फिज़िकली या पाकिस्तान में, लेकिन उसका जो तरीक़ाकार है वो यूं है कि वो इस तरह के जो लोकल ग्रुप्स उनके साथ एफिलिएटेड हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब काकर साहब, तो दुनिया काफ़ी चेंज हो गई। अब तो ये है कि अगर हमें कोई सबूत हो तो हम तो उधर भी जाकर ऑपरेशन कर सकते हैं, जॉइंट ऑपरेशन हो, अदरवाइज वी कैन टेक देम आउट। कि हमारी जो फोर्सेस हैं वो भी इसको कोई ना कोई तो मैकेनिज्म बनाना होगा, क्योंकि ये जब तक जड़ ख़त्म नहीं होगी ये चीज़ें तो होती रहेंगी। देखें, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और सिक्योरिटी टर्म्स में ज़ाहिर है इसमें सवरेनिटी के भी इश्यूज़ हैं, आप दूसरे स्टेट में इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं, इसके अपने अपने चैलेंजेस हैं, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि इमेजिनेटिव होकर इस थ्रेट को देखना पड़ेगा, और इसके मल्टीपल नुआंसेस हैं, मुख्तलिफ पहलू हैं, और तमाम पहलुओं पे फोकस करके काम करना होगा। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन जी, मिनिमम लेवल पे, मैनेजेबल लेवल पे आएगा। अच्छा, इसी से एक जुड़ा हुआ एक इशू है, जाहिर बात है, क्योंकि ट्रेजेडी इतनी बड़ी थी कि उसको इतना हाईलाइट भी नहीं किया गया, बात भी नहीं की गई, क्योंकि जो हमारे जो कारकुन थे उसमें पाकिस्तानी भी थे, लेकिन इसमें अफगान कार्ड होल्डर भी थे और गैर कानूनी तौर पर अफगानिस्तान से आए हुए लोग भी थे। अब ये जो है कि इंटरमिंगलिंग है जो KP में और ख़ासकर बलूचिस्तान में ये चीज़ें आ रही हैं, अफगान शहरी हैं यहाँ पे भी हैं, कई हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट भी बनते हैं उन पे भी अफगानी होने का वो बीच में लगता है कि बाद में आता है, और कुछ प्रूफ भी हो जाते हैं कि जी अफगानिस्तान से है। अब ये जो है इसको कैसे टैकल किया जाए, और जो डिमांड्स थी जो वहाँ से आई हैं उसमें ID कार्ड और पासपोर्ट का भी है कि वो करें। अब ये मामला बड़ा सेंसिटिव है, इसको कैसे बेहतर हैंडल किया जा सकता है? देखें, वो जो डिमांड उनकी है वो प्रिजम्पशन ये है कि बहुत सारे पाकिस्तानी बाय वर्च्यू ऑफ बर्थ जो हमारे नेशनल हैं उनमें हज़ारा हैं, उसमें पश्तून हैं, वो भी ये जो कंफ्यूज्ड आइडेंटिटी मैं इसको कहूँगा उसका शिकार हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात उनके शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक हो जाते हैं और ID कार्ड्स भी ब्लॉक हो जाती हैं। ये डिमांड जो है ना वो इस हवाले से नहीं है कि आप अपने जो नॉन नेशनल्स हैं उनके ID कार्ड या उनके पासपोर्ट्स खोल दें, वो गैर कानूनी काम है, गैर आइनी काम है, वो कोई भी नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म साहब या कोई और इंटीरियर मिनिस्टर साहब या कोई भी फ़र्द हो, वो पाकिस्तान का कोई भी इदारा ये काम जो खिलाफ आइन है वो तो नहीं कर सकता। आइन के दायरे में रहते हुए जो काम करने वाला है वो यही है कि बफ़र्ज़ माल मैं आप कोई भी इसका शिकार होते हैं और हमारी आइडेंटिटी ब्लॉक हो जाती है तो यस वो उनका हक है, उसमें उसको रिवर्सल होना चाहिए, वो खुलनी चाहिए, और वो तकलीफ़ का जो उनको सामना है जो हमारे शहरियों को वो नहीं होना चाहिए। और गालिब इम्कान मेरा यही है कि उनकी भी डिमांड यकीनन यही होगी। अच्छा, दूसरा अब ये बलूचिस्तान में अब ये भी बड़ा इशू है ना, बलोच, नॉन बलोच, पख्तून, ऊपर से अब ये फ़िरकावारियत भी बीच में आ गई है। कितने हमारे फेजर्स हैं, उसको हम कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं? बलूचिस्तान जिस तरह पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंस है, चीज़ें हैं, फेजर्स हैं, कुछ लोग नाराज़ भी हैं, कुछ लोग हुकूक की भी बात करते हैं, इसको कैसे टैकल किया जाए इस इशू को, और उसमें आप लोग क्या कर रहे हैं? सोल्यूशन क्या है, क्या कोई बेहतरी है आखिर में?
देखिए, नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट और स्टेट बिल्डिंग प्रोजेक्ट, ये दोनों को अगर अब एज ए कॉन्शियस एफर्ट के तौर पे लिया जाए, जो मेरे ख्याल में बदकिस्मती से इन 5, 6, 7 दिहाइयों में नहीं लिया गया, तो जितनी भी इंस्पिरेशन इस आइडिया से या ग्रेटर सुप्रीम आइडियल से आती हैं, वो खुद ब खुद आपके लिए राहें जो है ना वो खुलती जाती हैं, वो आपके लिए डिफरेंट कोर्सेज की निशानदेही करती है जब आपका बड़ा आइडियल ये होता है। और अगर आप मायोपिक लीडरशिप हों, आप आने वाले इलेक्शंस के अंदाज में सोच रहे हो, फिर ये मसाइल गुनागू जो है ना वो रहते हैं। इस रियासत का जो कि पाकिस्तान का ख्वाब हमारे अकाबिरीन ने, बुज़ुर्गों ने देखा था, वहाँ पे स्टेट वर्सेस सिटीजनरी की साउथ एशिया में एक ऐसे एक्सपेरिमेंट की तरफ जाने का ख्वाब था जहाँ पे लोगों की इकोनॉमिक एमेंसिपेशन हो, जहाँ पे लोगों के स्पिरिचुअल चॉइसेस हों, जहाँ पे लोगों के इमोशनल चॉइसेस हों और वैरायटी ऑफ चॉइसेस उनके पास को एग्जिस्टेंस की सहूलत मैसर हो और वो एक डिग्निफाइड ज़िंदगी गुजारने का तजर्बा कर सके। अगर इस गोल पोस्ट को आप सामने रखें तो बलूचिस्तान के मसाइल भी इसके तहत हल होते हैं, सिंध के भी होते हैं, पंजाब के भी होते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के भी होते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के भी होते हैं। बात यह है कि आपने खुद उस आइडियल के साथ अपने आप को अटैच करना है, कमिटमेंट रखनी है, कन्विक्शन रखनी है। बहुत बड़ा खूबसूरती से जवाब दिया आपने अनवारुल हक काकड़ साहब। बहुत अच्छे तरीके से आपने इस पूरे इशू का आपने अहाता किया कि जो सियासतदान होता है अगले इलेक्शन का सोचता है, जो लीडर होता है वो अगली जगह सोचता है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हमारे साथ मौजूद है सेनेटर अनवारुल हक काकड़, उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। और प्रोग्राम में मुझे अब ज्वाइन कर रहे हैं सदीक जान। सोशल मीडिया में बहुत ज़बरदस्त इनकी कवरेज भी होती है, चीज़ें भी होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी करते रहे, सहाफ़ी हैं और बड़े राइजिंग स्टार भी हैं हमारी जर्नलिज्म सोसाइटी के, फ्रेटर्निटी के। सदीक जान, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सर। सदीक, टू द पॉइंट आकर बात करते हैं। मैं आपसे प्राइम मिनिस्टर की भी मुलाकात हुई है, जहाँ सोशल मीडिया वाले कुछ यूट्यूबर्स थे, उसमें भी आप मौजूद थे। आपके इंसाइट्स भी लेंगे, बात भी करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर क्या सोच रहे हैं। लेकिन पहले एक जो सामने एक चीज़ आई हुई है उस पर बात करना चाह रहा हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर नहीं गए, जो 6-7 दिन में सोशल मीडिया पे खासकर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हमने देखा कि जो क्रिटिसिज्म आ रहा था ये अनप्रेसिडेंटेड था। 2.5 साल जो दौर इक़्तिदार है PTI का, उसमें कभी इतनी बैकफुट पे लोग नज़र नहीं आए और चीज़ें नज़र नहीं आए। तो जो हैंडलिंग थी, आप इसको कैसे देख रहे हैं कि जस्टिफाइड थी? कोई जस्टिफिकेशन है इसकी? बिल्कुल आप सर दुरुस्त कह रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जब इमरान खान साहब अपोजिशन में बयान देंगे कि प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं जा रहा, प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए, और वहाँ जाकर बयान देंगे, तो अब वो प्राइम मिनिस्टर हैं तो जाहिर है वो बयान तो चलेंगे। ये तो अब जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है, जब से ये कैमरा आया है, इस कैमरे पे बयान रिकॉर्ड होना शुरू हुए तो वो बयान तो चलते हैं। लेकिन ये जो मामला था, इसमें जब हम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से मिले भी, उस वक्त भी ये सवाल किया था। मसला ये है सर कि बहुत सारी चीज़ें शायद वो बताना नहीं चाहते, बता नहीं सकते, लेकिन वो जितना प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से शिद्दत के साथ इस बात को कह रहे थे कि अभी मुझे नहीं जाना चाहिए, मैं उस वक्त जाऊंगा जब तदफीन हो जाएगी। अब आज उन्होंने जब गुफ्तगू में भी थोड़ा सा सिक्योरिटी का भी कहा, इशारा दिया, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये गलत रवायत बन जाएगी। और लेकिन जो बात है प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह आपने कहा कि इसको हैंडल जिस तरह से किया गया, वो मुनासिब इसलिए नहीं था कि ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर ने जो तकरीर में जो अल्फाज इस्तेमाल किए ब्लैकमेलिंग के, गो कि अब उन्होंने ये वजाहत दिया कि उन्होंने ये इशारा उनका PDM की तरफ था, जो इसके ऊपर सियासत कर उनकी तरफ था, लेकिन इस मामले को उस तरह से हैंडल नहीं किया जा सका। और इसमें जो थोड़ी सी वजह मुझे ये भी नज़र आती है, जो कल भी कुछ चीज़ें हमारे साथ शेयर की गई, ज़ाहिर है आपको पता है कि जब कहा जाता है कि ये चीज़ें नहीं आप शेयर कर सकते, कहीं पे नहीं की जा सकती, प्राइम मिनिस्टर के पास जो इतलात थी वो सिक्योरिटी और इन सारी चीज़ों से हट के कुछ ये थी कि 2 से 3 लोग ऐसे थे उस सारे कमेटी में, उस सारे धरने में, जो कि बहुत नेगेटिव किरदार अदा कर रहे थे और जो मामलात को बहुत खराब करने की कोशिश कर रहे थे। स्पॉइलर वहां पे मौजूद थे। और चॉइस ऑफ वर्ड्स की आपने निशान देखी कि चॉइस ऑफ वर्ड्स के आपके जो अल्फाज हैं वो ठीक होने चाहिए, क्योंकि सेंटिमेंट्स काफ़ी हर्ट थे। आपने कहा कि वहाँ पे जो MWM का नाम आ रहा है, मजलिस वाहदत मुस्लिमीन, कि उन्होंने कि पहले ये जा रहे थे दफनाने के लिए, लेकिन उसके बाद रुक गए और चीज़ें थी, जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बात आई। और यहीं पर अपोजिशन का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है सदीक। और देखिए यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो भी गए, फिर मरियम भी गई, और वहाँ पे जाकर उन्होंने टारगेट किया प्राइम मिनिस्टर को। अब ये जो थे, और ख़ासकर जो मरियम की जो ऑप्टिक्स की जो हम बात करते हैं, मैनेजमेंट की होती है, जिस तरह न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने मुलाकात की थी, गले लगाया था, वही चीज़ हमें मरियम की भी नज़र आई।
تو یہ جو تقابل ہے اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے حوالے سے ذرا کچھ بات آپ سے میں کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیں مریم کا بالکل جو ہے وہ نہیں کمپیریزن کیا جا سکتا نیوزی لینڈ کی جو وزیر اعظم ہے ان کے ساتھ آپٹکس میں، یعنی جس طرح ملی ہیں. ہاں بالکل. یہ دیکھیں نا، یہ تو اب آپ تصویریں بنوا کے آپ جو مرضی کر لیں، لیکن آپ لوگوں کو اس لیے بیوقوف نہیں بنا سکتے کہ آپ کی فیملی تھی، آپ کی جماعت تھی جنہوں نے 14 بے گناہوں کو شہید کیا تھا، اور اس کے بعد آپ نے خود کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنا رہے ہیں، اس کی رپورٹ نہیں آنے دی، اس کی رپورٹ آئی، آپ نے ججز پہ الزام لگائے، مسئلے کی تعصب کے الزامات ججز کے اوپر لگائے جو اس کو انکوائری کرنے والے تھے، اور آپ نے پھر اس کو پبلک نہیں کر، عدالتوں میں معاملہ گیا، نئی جے آئی ٹی بنی، نئی جے آئی ٹی کو پھر چیلنج کر دیا گیا، آج تک وہ معاملہ وہیں پہ ہے. ایک بندہ شباز شریف کے دور میں گرفتار نہیں ہوا ماڈل ٹاؤن کا، ان لوگوں کو انصاف نہیں ملا. وہ بسمہ امجد جس کی والدہ جو پریگننٹ تھی اور ان کو جبڑوں میں گولیاں مار کے اور شہید کیا گیا تھا، وہ یہ سوال جو آج مریم عمران خان صاحب سے پوچھ رہی تھی، یہ سوال تو وہ ان سے پوچھتی رہی ہیں کہ میری ماں کا کیا قصور تھا. دوسری جو آپ نے بات کی کہ یہ پیپلز پارٹی اور یہ اکٹھے گئے، یہ مجھے پتا تھا کہ یہ چیزیں کیونکہ چل رہی ہیں. یہ ایک سٹوری ہے، یہ قسمت خان صاحب نے کی ہے. یہ دیکھیں، اس میں 2013 میں جب 113 لوگ شہید ہوئے تھے ہزارہ کمیونٹی کے، یہی پیپلز پارٹی تھی جنہوں نے سندھ اسمبلی میں قرارداد پیش کی. اور قرارداد کے میں 2 جملے سے پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ ویسے قرارداد ان کے سندھ اسمبلی میں عمران ظفر لغاری صاحب، سکندر علی شورو اور امداد علی پتافی، ان تینوں نے قرارداد پیش کی تھی اور اکثریت سے یہ پاس کی تھی سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی نے. اس کے قرارداد کے چند الفاظ یہ ہیں کہ سندھ اسمبلی کا یہ ایوان پاکستان مسلم لیگ نون سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ کالعدم دہشت گرد تنظیموں سے علیحدگی اختیار کرے، اور یہ بھی مطالبہ کرتا ہے کہ مسلم لیگ نون پاکستان میں ان گھناؤنی سرگرمیوں میں ملوث کالعدم دہشت گرد تنظیموں کو کھلی اور خفیہ سپورٹ بند کرے. اس کے بعد وہاں پہ الزامات لگائے گئے، شرجیل نام میمن نے لگائے، رحمان ملک نے لگائے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، قرارداد کا متن موجود ہے. اس کے بعد رحمان ملک صاحب نے تو چیف جسٹس پاکستان اس وقت تھے افتخار محمد چودھری، ان سے مطالبہ کیا تھا کہ شباز شریف جو ہیں ان کے جو ایک کالعدم جماعت ہے اس سے تعلقات کے شواہد ہمارے پاس موجود ہیں، ثبوت موجود ہیں، آپ 100 ووٹر لیں، ہم ثبوت پیش کریں گے اور ان لوگوں کے خلاف آپ کارروائی کریں جو ماضی میں ایک دوسرے کو دہشت گردی کا ذمہ دار سمجھتے تھے ایک دوسرے پہ. اور یہ ہزارہ کمیونٹی کے اوپر دہشت گردی کا ذمہ داری جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے اسمبلی کے اندر، آپ کو پتا ہے کہ اسمبلی میں جو قرارداد ہوتی ہے اس کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے، سیاسی بیان نہیں، ریٹن قرارداد موجود ہے. اور یہ کوشش کر کے ہم چلا بھی سکتے ہیں، اپنے اس ونڈو میں چل بھی سکتی ہے کہ اس قرارداد میں باقاعدہ یہ لکھا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہی ہے، ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ ہونے والے ظلم اور زیادتی کے ذمہ دار مسلم لیگ نون ہے. تو یہ تو ان کی صورتحال ہے. ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف ریٹن چیزیں موجود ہیں، آج یہ اکٹھے جا کے وہاں پہنچ گئے. تو بہرحال اس کے اوپر جس نے سیاست کی ہے اس نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا ہے، ناانصافی کی ہے، زیادتی کی ہے، ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. اور یہ صدیق جس طرح آپ نے ذکر کیا، یاد ماضی عذاب ہے یار اب، کیونکہ اس طرح کے بیانات ہم لوگ دکھاتے بھی رہتے ہیں جب ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ایسا معاملہ تھا کہ اس میں سیاست کہیں سے نہیں آنی چاہیے تھی، ٹریجڈی تھی، اور اس طرح کے اکراس دا بورڈ اس کی کنڈیمنیشن ہے وہ تو ہے اپنی جگہ پہ. اب آتے ہیں، رخ کرتے ہیں آپ لوگوں کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی. وزیر اعظم عمران خان خاص کر خود بھی اور پاکستان تحریک انصاف ڈیجیٹل میڈیا کی بڑی ان کی امپورٹنس ہے، اس کو اہمیت بھی دیتے ہیں. اب یہ جو ملاقات ہے یہ میرا خیال ہے ایک سیریز آف ملاقاتیں ہیں جو آپ لوگوں سے ہوتی رہی ہیں. اس میں کیا مین ایجنڈا تھا کیا، اور کیا اس میں سے حاصل کیا ہوا، کتنے لوگ تھے اس میں؟ جی بالکل. پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب سے جو ڈیجیٹل میڈیا کے نمائندوں کا اور یوٹیوبرز کی جو ملاقات ہوئی، جو انہوں نے انٹرویو کیا، اس میں 12 لوگ جو ہیں وہ موجود تھے. اور پرائم منسٹر کا جو انٹرویو کیا گیا ہے کل وہ پی ٹی وی پہ چلا گیا، لیکن میں آپ کو اس کی مختصر احوال آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ تھیں. ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب جب سے وزیر اعظم بنے آپ نے دیکھا سب سے زیادر کابینہ کے اجلاس کیے، سب سے زیادہ ٹی وی انٹرویوز دیے، سب سے زیادہ ملاقاتیں کی، جو ڈائریکٹر نیوز ہیں تمام چینلز کے ان سے ملاقات کی، آپ بھی اس میں موجود تھے، اور اینکرز کے ساتھ ملتے ہیں، صحافیوں کے ساتھ ملتے ہیں، سوال جواب ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے پرائم منسٹر پاکستان کے جو فوکل پرسن ڈیجیٹل میڈیا ہیں ڈاکٹر ارسلان خالد، ان کی یہ کوشش تھی کہ ڈیجیٹل میڈیا کے نمائندوں سے بھی پرائم منسٹر کی ریگولر ملاقاتیں ہوں. اب یہ خیر پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اب یہ ریگولر ملاقاتیں ہوں گی، منتھلی اس طرح کا انٹریکشن ہوگا. یہ جو ملاقات تھی اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو پرائم منسٹر پاکستان بالکل کلیئر ہے کہ جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے، ایک تو وہ کہتے ہیں کہ عوام نے اس کو مسترد کر دیا ہے. پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ یہ پہلی تحریک ہے دنیا میں کہ جو کرپشن بچانے کے لیے لوگوں کو نکالنا چاہتی ہے، ورنہ پوری دنیا میں لوگ کرپشن کے خلاف نکلتے ہیں، لیکن یہ پہلی موومنٹ ہے جو کہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے لوگوں کو نکالنا چاہتی ہے. جس عوام کا پیسہ انہوں نے لوٹا ہے اسی عوام کو کہتے ہیں کہ آپ نکلیں بھی صحیح، آپ ہمارے یہ جو ہم نے آپ کا پیسہ لوٹا ہے اس کو ہم بچانا چاہتے ہیں، آپ نکلیں اور آپ ہمیں فنڈ بھی دیں. دوسرا جو پرائم منسٹر پاکستان نے بات کی وہ فوج کے خلاف جو بیانات ہیں، وہ ایک تو کہتے ہیں پرائم منسٹر کہ یہ فوج کے اوپر دباؤ اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ یہ فوج کو کہتے ہیں کہ آپ ایک منتخب جمہوری حکومت کو گھر بھیج دیں. عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیموکریٹک موومنٹ ہیں، ہم جمہوریت کے لیے لڑ رہے ہیں، دوسری طرف یہ ایسی غیر جمہوری بات کر رہے ہیں کہ جو فوج ہے وہ منتخب حکومت اور وزیر اعظم کو گھر بھیج دے.
عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ اب یہ کر رہے ہیں جو نواز شریف ہے ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان سے بھاگ گیا ہے, باہر بیٹھ کر وہ فوج کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے کہ اگر جنرل باجوہ جو ہیں وہ حکومت کو نہیں گراتے تو تم جنرل باجوہ کو گرا دو. وہ کہتے ہیں اس حد تک یہ چیزیں کر رہے ہیں. لیکن اب وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جو فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں ہم اپنی تیاری مکمل کر رہے ہیں, ان تمام کے خلاف کارروائی ہوگی اور مفتی کفایت اللہ چھپے ہوئے ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا. مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے جیسے وہ روایتی طور پر وہ کرتے بھی ہیں, پہلے بھی جو جس طرح بیانات دیتے ہیں, انہوں نے کہا یہ پہلی اسمبلی ہے جو ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے, اور انہوں نے کہا کہ 1992 کے بعد پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کسی اسمبلی میں نہیں ہے, حکومت کے حصہ نہیں ہے, ورنہ حکومتیں بدلتی رہی ہیں لیکن مولانا فضل الرحمان ہر حکومت کے حصہ ہوتے تھے. پرائم منسٹر جو ہے وہ 4-5 چیزوں کے بارے میں بڑے کلیئر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں یہ بھارت کروا رہے ہیں, ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں. دوسرا وہ کہتے ہیں اداروں کے خلاف جو بول رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی, ڈیلیور کریں گے, مہنگائی کو قابو کریں گے. یہ بڑے امپورٹنٹ ہے کہ مہنگائی اور خاص کر جو یہ چیلنجز ہیں گورنمنٹ کے, اس کے بارے میں ان کا کیا کہنا تھا؟ ادراک ہے ان کو؟ جی بالکل ان کو ادراک ہے. انہوں نے کہا کہ جو عام آدمی کی پریشانی ہے وہ بالکل میں پتہ ہے, مجھے میرے علم میں ہے, میں ساری چیزوں کو جانتا ہوں. لیکن انہوں نے کہا کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں ٹوٹل 3000 لوگ ہیں جو 70% ٹیکس دیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہم ٹیکس جمع کرتے ہیں اس کا آدھا تو قسطوں میں چلا جاتا ہے. انہوں نے کہا 20 ارب ڈالر ہم نے پچھلے 2 سال میں قرضے واپس کیے ہیں. انہوں نے کہا جب ایک گھر پہ مشکل آتی ہے تو سارے گھر کے افراد سفر کرتے ہیں, ملک پہ مشکل ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اپوزیشن جو ہے جو پہلے دن سے کہہ رہی تھی کہ ہم جو ہے وہ تباہ ہو گئے ہیں, پاکستان تباہ ہو گیا ہے, دیوالیہ ہو گئے, وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ تو خود دیکھ کر گئے تھے, دیوالیہ کر کے گئے تھے, تباہ کر کے گئے تھے, تو اس لیے یہ پہلے دن سے انہوں نے نتیجہ سنا دیا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں خوفزدہ ہیں. وہ کہتے ہیں جیسے KPK میں ہم نے 5 سال پورے کیے تو تمام جماعتوں کی چھٹی ہو گئی. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہم نے 5 سال مکمل کر دیے, ان کو پتہ ہے کہ ہم ایسے اقدامات کر جائیں گے کہ جس کے بعد ان کی چھٹی ہو جائے گی. اور یہ بڑا ضروری ہے تاکہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو, چیزیں بھی ہو, ملک ترقی کرے. ملک کا پاکستان کا ترقی کرنا بڑا ضروری ہے اور لوگوں کو ریلیف ملے جو مہنگائی اور جو باقی چیزیں ہیں. صدیق جان بہت کے ٹائم کا ہمارے ساتھ موجود تھے, صحافی ہیں اور بڑے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں, یوٹیوبر بھی ہیں, اور حال ہی میں پرائم منسٹر سے ملاقات کر کے بھی آئے. صدیق جان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. آج کے انسائٹ میں اتنا ہی. کل پروگرام میں مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فواد خورشید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.